बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की नशिस्त में हम अपने पीरो मुर्शिद सिलसिले आलिया असीमिया के खानवादा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के दोस्त, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार से फैज़ याफ्ता, फजीलत याफ्ता हस्ती क़िबला आलम हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब की तालीमात का एक अजमाली जायज़ा लेते हैं कि आपकी जो जद्दोजहद है, जो 1960 से सिलसिले आलिया अज़ीमिया के क़याम के साथ शुरू हुई और अपने पीरो मुर्शिद की तालीमात को उन्होंने पूरी दुनिया में तन मन धन के साथ फैलाया। तो हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी अब हमारी दरमियान मौजूद नहीं हैं और 21 फरवरी 2025 को वो हमेशा के लिए बारगाह इलाही में हाजिर हो चुके हैं। तो जाहिर है ये जो इस कदर नाकाबिले क्या कहेंगे कि बर्दाश्त ये तशनगी है, इसको पूरा करना बहुत मुश्किल है। तो यही एक चीज़ सामने आती है कि क़िबला आलम हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब ने जो अपने इल्म, कुरान हकीम की तालीमात और अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुर्बत की तालीमात की शमा रोशन की, उस रोशनी को हम अपनी रूहों के साथ वाबस्ता करें, अपनी रूहों को उस रोशनी से मुनव्वर करें और ना सिर्फ खुद इस रोशनी को हासिल करने की जद्दोजहद करें बल्कि अवामुन नास के हर तबके को इससे आगाही दें कि रूहानियत या रूह के इल्म ऐसा अल्लाह ताला का इनाम है जिसके लिए किसी फ़िरक़े में मखसूस होना ज़रूरी नहीं है। तो आप रूह का इल्म सीखिए, चाहे आपका ताल्लुक किसी भी फ़िरक़े से हो। हम ये बात जानते हैं कि पूरी कायनात में अल्लाह रब्बुल आलमीन, उसका नूर और उसकी तजल्ली और अल्लाह ताला के कुन के अलावा कुछ भी मौजूद नहीं है। हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब की तालीमात में एक इंतहाई अहम पॉइंट ये है कि इंसान को आदम के सामने, आदम की पीठों से, आदम एक्चुअली एक डाई का नाम है। अब देखते हैं, एक डाई से करोड़ों चीजें बनती हैं। डाई एक होती है तो बुनियादी तौर पर आदम अलैहिस्सलाम जो हैं वो, उनकी हैसियत एक डाई की है। तो अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में ये फरमाया कि मैंने आदम की पीठों से तमाम इंसानों की रूहों को निकाला और अपने आप को उनके सामने जाहिर कर दिया और कहा, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या नहीं हूं मैं तुम्हारा रब। अब ये इंसानी रूहों ने देखा, अपने जैसे लोगों को देखा, उन्हें परखा, अल्लाह ताला की इस साउंड को सुना और अपने अल्लाह ताला ने जो अपने आप को जाहिर फरमाया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या नहीं हूं मैं रब तुम्हारा। तो देखा, सुना, सोचा, समझा, परखा। उसके बाद इन तमाम इंसानों की रूहों ने कहा, भला बेशक आप ही हमारे रब हैं। इस बात को वादा अज़ल कहा जाता है। यूं इसका तस्करा तफासिर में भी मौजूद है, हम तकरीरों में भी ये बयान करते हैं, लेकिन हाउ टू अचीव इट, इस मादी दुनिया में हम उसे कैसे हासिल करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये दुनिया पैदा ही फरमाई है इस बुनियाद पर कि इंसान अच्छे से अच्छा कर सकता है और बुरे से बुरा कर सकता है। ये अल्लाह ताला ने इंसान को इख्तियार दिया, इंसान के नफ्स को इख्तियार हासिल है। फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, कि हमने इंसान के अंदर फिस्को फजूर की चिप भी डाल दी है और तकवा की भी चिप डाल दी है। क़िबला आलम हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब ने यही बात की आगाही दी है अपनी जिंदगी भर की तालीमात में कि तकवा की जो चिप डली हुई है वो चिप हासिल करके इंसान अलस्तु बिरब्बिकुम के अलूम हासिल कर सकता है, यानी दीदारे इलाही का शर्फ हासिल कर सकता है। इंसान अल्लाह ताला की आवाज को सुन सकता है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह अज़ल में इंसान की रूहों ने
اللہ رب العالمین کی آواز کو سنا۔ اس وعدہ ازل کی تکمیل اللہ تعالیٰ اور اس کے انبیاء چاہتے ہیں اس مادی جسم، گوشت پوست کے جسم کے ساتھ وابستہ رہ کر کی جائے تو انسان کو مکتی حاصل ہوتی ہے۔ مکتی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر طرح کے رنج و غم سے آزاد ہو جاتا ہے، وہ ہر طرح کے غم و خوف سے آزاد ہو جاتا ہے جب وہ الست بربکم کی بذات خود آواز سن لیتا ہے۔ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب نے اس کی آگاہی دی ہے۔ آپ قبلہ رحمت اللہ علیہ نے اس بات کی طرف ارشاد فرمایا کہ ہاؤ ٹو اچیو دس آنر، اس کے بارے میں فرمایا اپنے دو حواس کا مطالعہ کیجئے۔ انسان اپنی زندگی دو طرح سے گزارتا ہے، بیداری میں اور خواب یا نیند کی حالت میں۔ تقریباً یہ دونوں کیفیتیں 50-50% ہوتی ہیں۔ آدمی جب بیداری کی زندگی میں ہوتا ہے تو یہ مادی جسم کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ رکھتا ہے۔ اب مادی جسم کے ساتھ جب بھی آپ کوئی بھی بات اٹیچ رکھیں گے وہاں زمانیت اور میکانیت نہیں ہوتی، ہر چیز کے اوپر وقت بھی لگانا پڑتا ہے اور ٹائم بھی لگانا پڑتا ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں خواب کی جو کیفیت ہے جسے ہم نیند کے عالم میں دیکھتے ہیں تو خواب میں ہمارا ایک اور جسم متحرک ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ جسم جو ہے یہ تو بیڈ کے اوپر ڈیڈ حالت میں پڑا ہوتا ہے، صرف ایک سانس ہی چل رہا ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی آ رہا ہو جا رہا ہو چل رہا ہو پھر رہا ہو اسے پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ تو اپنی دنیا میں محو ہوتا ہے نیند کے عالم میں۔ تو قبلہ عالم حضرت خواجہ عظیمی صاحب نے اس چیز کی طرف آگاہی دی ہے کہ آپ اس جسم کا مطالعہ کریں، کیونکہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ جسم مٹی کا یہ تو کچھ مدت بعد مرا جائے گا، ہم اسے زمین میں دفن کر دیتے ہیں، آگ میں جلا دیتے ہیں، سمندر میں بہا دیتے ہیں، لیکن وہ جو اندر کا جسم ہے وہ مجسم ہو جاتا ہے، اس کے پاس ہمارے پوری زندگی کا ریکارڈ ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہمارے ساتھ اب بھی اٹیچ ہے بیداری کی حالت میں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم بیداری کی حالت میں اس طرف متوجہ نہیں ہوتے، اس جسم کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ تو قبلہ نے فرمایا جب آدمی اس جسم کے ساتھ اٹیچمنٹ حاصل کر لے تو وہ زمان و مکان سے اپنے ارادے کے تحت آزاد ہو جاتا ہے۔ جب انسان ٹائم اینڈ اسپیس کی کیفیت سے آزاد ہوتا ہے تو وہ سماوات کی زندگی حاصل کرتا ہے، یعنی لاشعور کی زندگی حاصل کرتا ہے، جہاں ٹائم اینڈ اسپیس نہیں ہوتا۔ اس کی رفتار مادی زندگی کے مقابلے میں کئی ہزار کئی لاکھ گنا بڑھ جاتی۔ جب اس کی رفتار بڑھ جاتی ہے تو اس رفتار سے وہ کائنات کے قلب میں داخل ہوتا ہے، کائنات کے قلب میں داخل ہو کر وہ کائنات کا شعور حاصل کرتا ہے، اس کے ذہن میں اتنی بلندی آ جاتی ہے، اس کا ظرف اس قدر بلند ہو جاتا ہے کہ بالآخر وہ خالق کائنات کے سامنے حاضر ہو جاتا ہے۔ وہاں اسے وہی ازل کا ایکو ملتا ہے، گونج چل رہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ چپ ہو گئے، وہ دنیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی موجودگی ہے۔ الست بربکم الست بربکم الست بربکم، کیا نہیں ہوں میں تمہارا رب، کیا نہیں ہوں میں تمہارا رب۔ تو وہاں آدمی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بلا کہتے ہوئے سجدہ کرتا ہے۔ یہ ہے انسان کی بنیادی تکمیل۔ اس تکمیل کا جو اسباب اور جو سبق اور جو تمام معاملات تھے اس کے بارے میں قبلہ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب نے آگاہی دی۔ اس میں ایک آگاہی یہ دی کہ خدمت خلق کو اپنا شعار بنایا جائے، اس بات کو کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اسے صراط مستقیم کا نام دیا گیا۔ تو اللہ تعالی حضور نے خود اپنے ہی سلسلہ عظیمیہ کے جو اغراض و مقاصد ہیں اس میں واضح لکھا صراط مستقیم پر گامزن ہو کر دین کی خدمت کرنا۔ ہمیں اللہ کا ہی نہیں پتا اور ہم دین 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 کی ایک رٹ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو صراط مستقیم کا مطلب ہے الست بربکم کے علم میں داخل ہو جانا، الست بربکم کے اس غیب میں داخل ہو جانا جہاں اللہ تعالیٰ نے روحوں کے سامنے خود کو ظاہر فرمایا اور
پیش فرمایا کہ بتاؤ کیا میں نہیں تمہارا رب ہوں، اور روح نے اقرار کر لیا۔ وہی روح ہمارے اندر موجود ہے، اس نفس کے ساتھ اس روح کو اٹیچ کریں، اور اب یہ نفس اور روح ایک ہو کر بارگاہ الہی میں حاضر ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہر طرح کے غم اور خوف سے آزاد ہو گیا، جیسا کہ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو جب الستو بربکم میں داخل ہو، پھر کائنات میں کسی قسم کا غم نہیں رہتا۔ وہی اللہ تعالیٰ سے دوستی کا دوسرا نام ہے۔ دوستی کا مطلب ہے الستو بربکم کی دنیا میں داخل ہو جانا۔ تو یہاں اسی چیز کو ہے کہ نہ آدمی کو مرنے کے بعد کا غم رہتا ہے، نہ نفخ سور کا غم رہتا ہے، نہ یوم میزان یا قیامت کا غم رہتا ہے، نہ جنت میں داخل ہونا یا دوزخ کے خوف کا کوئی غم رہتا ہے۔ ہر طرح کے غم اور خوف سے آزاد ہونا، یہ ہے انسان کی حقیقی منزل، اور اسے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں امر ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسی زندگی میں حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی تعلیمات کو عملی طور پر جامہ پہنانے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ آج کی ہماری نشست مکمل ہوتی ہے۔ اللہ حافظ و ناصر۔ آئندہ بھی اس کے ٹاپک پر ہم بحث کرتے رہیں گے۔ اللہ حافظ و ناصر۔